بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور آپ کو وہاں کی سیر کرائی، اور خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی زبردست خصوصیت سے نوازا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعے سے مسلمان تو بہت خوش ہوئے اور ان کے ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے، مگر قریشیوں نے اس واقعے کو جھٹلایا اور اس کو آپ کے مذاق اڑانے کا ایک اور بہانہ بنا لیا۔ ان کے ساتھ بعض ایسے مسلمان بھی مل گئے جن کے ایمان کمزور تھے، وہ اس واقعے پر اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ اس سے قریش کے دل اور زیادہ بڑھ گئے اور انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے نئے پروگرام بنانے شروع کیے، کیونکہ مشرکی سمجھتے تھے کہ اس طرح باقی مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیفیں برداشت کرتے اور صبر کرتے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی تھی کہ مشرک چاہے آپ کو کتنی بھی تکلیفیں پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھلائی کیجیے، اس طرح دشمن بھی آپ کے دوست ہو جائیں گے۔ مگر مشرک دشمنی میں اندھے بن چکے تھے، وہ نہ خود سچائی کو دیکھتے تھے اور نہ دوسروں کو دیکھنے دیتے تھے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ جو تھوڑے بہت مسلمان ہیں ان سے لڑیں گے اور اس وقت تک انہیں ستاتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے اس دین سے پھر نہیں جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں چھوڑیں گے، اور جس راستے کی طرف وہ بلاتے ہیں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں ہم ان مسلمانوں کو اس سے ہٹا کر چھوڑیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ان اعزازیوں پر صبر کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ کرتے اور انہیں نیک کاموں کی ترغیب دیتے۔ ہر سال حج کے موسم میں مکے کے قریب مختلف بازار لگا کرتے تھے جن کا نام عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز تھے۔ جو لوگ حج کا ارادہ کرتے تھے وہ مکے آنے سے پہلے یہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں ان بازاروں میں جاتے اور جو قافلے اور وفد مینا اور عقبہ کے راستے میں یہاں قیام کرتے تھے ان سے آپ ملتے، انہیں خدا کی طرف بلاتے اور خدا کے دین کی تبلیغ کرتے۔ آپ ان کے سامنے وہ آیتیں پڑھتے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ گمراہ اور غلط راستے پر ہیں، اور جن میں یہ خوشخبری ہوتی تھی کہ اگر وہ لوگ آپ کی پیروی کریں گے تو انہیں جنت میں سکون و سلامتی اور نعمتیں ملیں گی۔ آپ ان سے درخواست کرتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کریں اور مشرکوں کی دشمنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں تاکہ آپ خدا کے دین کی تبلیغ کر سکیں اور جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو بھیجا ہے اس کو پھیلا سکیں۔ لیکن قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ آپ آزادی سے دین کی تبلیغ کر سکیں اور آپ کے پیراؤں اور آپ کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے واسطے ان بازاروں میں جاتے تو آپ کے پیچھے آپ کا چچا عبد الغری یعنی ابو لہب یا قریش کے دوسرے بدقماش لوگ بھی جاتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے کسی ڈیرے پر پہنچتے یا کسی قافلے کے خیموں پر تشریف لے جاتے اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو اسی وقت آپ کے پیچھے ابو لہب بھی وہاں پہنچ جاتا اور وہ لوگوں کو آپ سے دور رہنے کے لیے کہتا، آپ سے ڈراتا اور آپ پر جھوٹا ہونے اور جادوگر ہونے کا الزام لگاتا۔ وہ لوگوں کو منع کرتا تاکہ وہ نہ آپ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور نہ آپ کی بات سنے۔ اس لیے اکثر وفدوں اور جماعتوں کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام واپس آنا پڑا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی اور آپ کی
باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مکے آنے والے ان وفدوں میں بہت تھوڑے لوگوں نے آپ کی پیروی اختیار کی۔ انہیں میں حضرت طفیل اوسی بھی تھے۔ یہ ایک نہایت معزز آدمی تھے اور بہت ذہین شاعر تھے۔ یہ جب حج کے لیے مکے آئے تو قریش نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچتے رہنے کی تاکید کی۔ چنانچہ جب انہوں نے طواف کا ارادہ کیا تو اپنے کان بند کر لیے تاکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں تو یہ اسے سن نہ سکیں۔ جب طفیل کعبہ میں پہنچے تو اس وقت وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جب بھی طواف کے پھیروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو کان بند ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہ کچھ الفاظ ان کو سنائی دیے جاتے۔ اب انہوں نے جو کچھ سنا تھا اس پر سوچنا اور غور کرنا شروع کیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیا حماقت ہے، میں ایک شاعر آدمی ہوں، ذہین اور سمجھدار ہوں، ہر بات کی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہوں، پھر آخر میں اس شخص کا کلام کیوں نہ سنوں جو کچھ ان کے پاس ہے اور جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ اگر وہ اچھی چیز ہے تو میں اسے قبول کر لوں گا، اگر بری چیز ہے تو انکار کر دوں گا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے واپس اپنے گھر جانے لگے تو طفیل دوسی بھی آپ کے ساتھ گئے اور آپ کو تمام بات بتائی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھیں جنہیں سن کر ان کا دل عاجزی اور انکساری سے بھر گیا۔ انہیں اپنے دل میں بڑا سکون اور ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ سچے دل کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے پیغمبر خدا، میں اپنے لوگوں میں صاحب حیثیت آدمی ہوں اور سب لوگ میری بات مانتے ہیں۔ اب میں واپس جا رہا ہوں اور وہاں پہنچ کر لوگوں کو تبلیغ کروں گا اور اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خدا سے دعا فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت طفیل اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے سب لوگوں کو تبلیغ کی اور اسلام قبول کرنے کی درخواست کی، جس پر قبیلہ دوس کہ 70 یا 80 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جزیرہ نما عرب کے تمام شہروں میں پھیل چکی تھی۔ عیسائیوں کو جب یہ خبر پہنچی تو ان کا ایک وفد اپنی قوم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات معلوم کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کی جنہیں سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے اسے قبول کیا۔ وہ لوگ ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان سے کہا انہوں نے اس کی تصدیق کی اور مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور قریش کچھ لوگوں نے انہیں روکا اور ان سے کہا، خدا تمہارا ناز کرے، تمہاری قوم کے لوگوں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کر کے آؤ، لیکن تم نے ان کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ دیا اور اس کی باتوں کو سچا سمجھ بیٹھے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ انہیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور انہیں نئے دین کی خوشخبری دی۔ جن لوگوں کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر اسلام کی طرف مائل ہوئے اور وہ ایمان لے آئے تھے، ان میں سوید ابن سمات بھی تھے۔ یہ یثرب کے بہت بڑے اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ ان کی برتری، عزت اور خاندانی شرف کی وجہ سے لوگ انہیں کامل کہا کرتے تھے۔ یہ حج کے لیے مکے آئے تھے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔